آج ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک پرانے مگر مسلسل سلگتے ہوئے تنازع پر، جسے کہتے ہیں سر کریک۔ یہ تنازع برسوں سے موجود ہے مگر حالیہ دنوں میں دوبارہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ اس حوالے سے بھارتی قیادت نے سخت بیانات دیے ہیں اور پاکستان نے بھی واضح جواب دیا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے چند دن پہلے کہا ہے کہ پاکستان سر کریک کے قریب اپنی فوجی سرگرمیاں بڑھا رہا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اگر پاکستان نے کوئی مہم جوئی کی تو بھارت ایسا فیصلہ کن جواب دے گا جس سے تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی جانے والا ایک اہم راستہ اسی علاقے سے گزرتا ہے، اس لیے یہ بھارت کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے۔ بھارتی فوج کی صدرن کمانڈ نے اسی پس منظر میں اس علاقے میں بڑی مشقیں بھی کی ہیں اور پاکستان نے اس بیان پر سخت رد عمل دیا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے بیانات کو اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بھارت نے کوئی قدم اٹھایا تو پاکستان پوری قوت سے اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ پاکستانی وزیر دفاع نے بھی کہا کہ پاکستان پہلے سے زیادہ تیار ہے اور اگر کوئی تصادم ہوا تو ہم پچھلی بار سے زیادہ بہترین کارکردگی دکھائیں گے۔ یہ تمام پیغامات اس وقت پورے خطے کو ہائی الرٹ پر لے آئے ہیں۔ لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے سر کریک اصل میں کیا معاملہ ہے اور ڈسپیوٹ ہے کیا۔ سر کریک ایک 96 کلومیٹر لمبا آبی راستہ ہے جو بھارت کے رن آف کچھ اور پاکستان کے صوبہ سندھ کے بیچ میں بہتا ہے اور آگے چل کر خلیج عرب سے جڑتا ہے۔ یہ کوئی سیدھا دریا نہیں بلکہ ایک ٹائیڈل ایسچوری ہے، یعنی ایک ایسا آبی راستہ جس میں سمندر کے مد و جزر کی وجہ سے پانی کا بہاؤ اور شکل بار بار بدلتی رہتی ہے۔ کبھی پانی زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کم، اسی لیے یہاں مستقل سرحد کھینچنا ہمیشہ مشکل رہا ہے۔ اس جھگڑے کی بنیاد برطانوی دور کے دو پرانے کاغذات ہیں۔ نمبر 1، 1914 کی قرارداد۔ اس وقت کی بمبئی گورنمنٹ نے سرحد کو سر کریک کے مشرقی کنارے کے قریب مانا۔ اس حساب سے پورا سر کریک سندھ کے حصے میں آتا تھا۔ پاکستان اسی بنیاد پر کہتا ہے کہ پورا خطہ ہمارا ہے اور ادھر بھارت 1925 کا مشترکہ نقشہ دکھاتا ہے۔ 11 سال بعد ایک سروے کیا گیا جس میں سرحد کو سر کریک کے بیچ میں دکھایا گیا، یعنی کہ مڈ چینل۔ یہ اصول دنیا بھر میں رائج ہے اور اسے ٹیلوک پرنسپل کہا جاتا ہے۔ بھارت اس پر زور دیتا ہے۔ یوں پاکستان 1914 پر کھڑا ہے اور بھارت 1925 کے فیصلے پر۔ یہ تنازع صرف کاغذات کا نہیں بلکہ اس کے پیچھے بڑے مفادات بھی ہیں۔ نمبر 1، ماہی گیری۔ سر کریک کے قریب پانی ایشیا کے زرخیز ترین ماہی گیری زون ہے۔ ہزاروں ماہی گیر اپنی روزگاری یہاں سے کماتے ہیں، مگر سرحد واضح نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ماہی گیر دوسری طرف نکل جاتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی پہلو ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، توانائی کا ذخیرہ۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں تیل اور گیس کے ذخائر ہیں۔ جو فریق زیادہ حصہ لے گا وہ زیادہ فائدہ حاصل کرے گا۔ نمبر 3، دفاعی اہمیت بھی ہے۔ یہ خلیج عرب کے دہانے پر ہے۔ بھارت کہتا ہے کہ کراچی جانے والا راستہ یہاں سے گزرتا ہے، اسی لیے اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ پاکستان کے لیے بھی یہ علاقہ اپنی بندرگاہوں اور بحری نگرانی کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ 1965 کی جنگ کے بعد جب رن آف کچھ کا معاملہ ایک ٹریبیونل کے پاس گیا تو اس نے کچھ کے علاقے تقسیم کیے مگر سر کریک کو اپنے فیصلے سے باہر رکھا۔ اس کے بعد کئی بار مذاکرات ہوئے مگر یہ مسئلہ آج تک لٹکا ہوا ہے۔ ناظرین، اب ذرا اس ساری کہانی کے انسانی پہلو کو دیکھتے ہیں۔ اس تنازع کا سب سے بڑا نقصان عام ماہی گیروں کو ہوتا ہے جو اپنی چھوٹی کشتیاں لے کر سمندر میں مچھلی پکڑنے نکلتے ہیں۔ راستہ مد و جزر کی وجہ سے بدل جاتا ہے اور دوسری طرف کے پانیوں میں جا پہنچتے ہیں۔ فورسز انہیں گرفتار کر لیتی ہیں اور یہ ماہی گیر مہینوں یا برسوں جیلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ ان کے گھروں میں بچے بھوکے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ اس تنازع کی اصل انسانی قیمت ہے۔ اب آتے ہیں اس کرنٹ سچویشن کے اوپر۔ بھارت نے دھمکی آمیز لہجہ اپنایا۔
फौजी मशकें की और पाकिस्तान ने वाज़ेह जवाब दिया है कि अगर कोई पहला कदम उठाया गया तो रद्द-ए-अमल भरपूर होगा। यही सूरत हाल है कि जिसने इस वक्त सर क्रीक को एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनाया है। ये डिस्प्यूट अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन एक हकीकत सबके सामने है। अगर भारत ने कोई पहला हमला किया तो पाकिस्तान का जवाब हमेशा की तरह सख्त और फैसला कुन होगा। दुनिया ने 2019 में भी देखा जब पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए और एक पायलट को भी गिरफ्तार किया, और दुनिया ने ये मंजर भी देखा कि दोबारा मई 2025 में जब पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारतीय फजाइया के 5 जंगी तैयारे, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे, मार गिराए हैं। ये दोनों मिसालें वाज़ेह करती हैं कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत पर खामोश नहीं बैठता। आज भी पैगाम वाज़ेह है, अगर भारत ने पहल की तो पाकिस्तान का जवाब इससे कई ज़्यादा करारा होगा।